بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ائمہ احناف نور اللہ مراقدہم نے جو کتب فقہ میں مسائل درج کیے ہیں تو بعض لوگ نہ سمجھنے کی وجہ سے ان مسائل پر اعتراضات کرتے ہیں۔ ہمارا حق بنتا ہے ان مسائل پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات دیں۔ ایک بات میں بارہا آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے عقائد اور مسائل پر ہمارا مخالف اعتراض کبھی اس وجہ سے کرتا ہے کہ ہمارے عقائد اور مسائل کو سمجھا نہیں ہے، اور ہم ان کے جواب اس وجہ سے نہیں دے سکتے کہ ہم بھی ان عقائد اور مسائل کو سمجھے نہیں ہوتے۔ اگر مخالف سمجھتا، اعتراض نہ کرتا، ہم سمجھتے تو اس کا جواب دے لیتے۔ اس لیے یہ جو بات سمجھائی جا رہی ہے اس کے مخاطب ہمارے مخالف بھی ہیں، ہمارے موافق بھی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ مخالف بھی سمجھیں اور وہ لوگ اعتراضات کر کے اپنی عاقبت تباہ نہ کریں، ہمارے موافق بھی سمجھیں تاکہ جوابات کو سمجھیں اور مخالف کو جواب دیں، دلائل کے ساتھ بات کو سمجھائیں۔ گزشتہ کل مسئلہ چل رہا تھا کہ احق بالامامت کون ہے۔ اگر امامت کے لیے ایک سے زائد افراد موجود ہیں اور ان تمام افراد میں شرائط امامت موجود ہیں تو ان میں سے کس کو امام بنانا زیادہ بہتر ہے؟ اس پر ہمارے ہاں الدر المختار میں ایک بات لکھی ہے، ثم الاکبر رأسا والاصغر عضوا، کہ امام ایسے شخص کو بنائیں اگر دو شخص علم میں، تقوی میں برابر ہیں اور اس طرح بہت سارے اصناف کے اندر وہ برابر ہیں، تو پھر ان میں سے اس شخص کو امام بنانا زیادہ مناسب ہے کہ جس کے جسم کے اعضاء میں سے سر نسبتاً بڑا ہو۔ ہمارے معاشرے میں جس آدمی کا سر نسبتاً چھوٹا ہو اس آدمی کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے، اور جس آدمی کا باقی اعضاء کی نسبتاً سر بڑا ہو اس کو سمجھدار سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے ایک زبان مشہور ہے، ایک محاورہ مشہور ہے، کہتے ہیں وڈے سر سرداراں دے اور وڈے پیر گنواراں دے۔ یہ پنجابی میں ہے کہ جو سردار ہوتے ہیں ان کے سر بڑے ہوتے ہیں، اور جو دیہاتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاؤں بہت بڑے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے مشہور ہے کہ بدو قسم کے لوگوں کے پاؤں بڑے ہوتے ہیں اور سمجھدار اور سرداروں کے سر بڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ لکھا ثم الاکبر راسا والاصغر عضوا، کہ آدمی کے جسم کے باقی اعضاء کی نسبتاً ان اعضاء سے سر قدرے بڑا ہو تو اس کو امام بنائیں۔ مسئلہ تو صرف اتنا ہی لکھا تھا، لیکن غیر مقلدین کا کام چونکہ اعتراض کرنا ہے تو انہوں نے کہا کہ جی فقہ حنفی کے اندر نہایت گندہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا امام اس کو بنائیں کہ جس کا سر بڑا ہو اور جس کی شرمگاہ چھوٹی ہو۔ اب بتاؤ ہم کیسے چیک کریں گے کہ فلاں بندے کی شرمگاہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے؟ تو بہت گندی فقہ ہے۔ یوں مسئلہ بیان کیا، اور اس پر دلیل کیا بیان کی ہے؟ خود عبدالعزیز نورستانی غیر مقلد گزرا ہے، وہ کہتا ہے دلیل یہ ہے کہ آدمی کے جسم میں بازو بھی دو ہیں، ٹانگیں بھی دو ہیں، آنکھیں بھی دو ہیں، آدمی کے جسم کے اندر کان بھی دو ہیں، اور آدمی کے جسم میں واحد ایک ہی عضو ہے جو اکیلا ہے۔ ایک والاصغر عضوا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فقہا کی مراد یہ ہے کہ اس آدمی کا سر بڑا ہو اور شرمگاہ چھوٹی ہو۔ حالانکہ یہ بڑی عجیب سی دلیل ہے اور بڑی بھونڈی سی دلیل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی کے جسم میں ناک بھی ایک ہی ہوتا ہے، دو تو نہیں ہوتے۔ آدمی کے جسم میں زبان بھی ایک ہوتی ہے، دو تو نہیں ہوتی۔ تو آپ نے اس کا معنی یہ کیسے لے لیا کہ اس سے مراد وہ ہے نہ تمہارے ذہن میں ناک آیا ہے نہ تمہارے ذہن میں زبان آئی ہے؟ یہ تم نے کیسے لے لیا؟ تو خواہ مخواہ مسلط کرنے کے لیے یہ بات کی ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ آدمی کے جسم میں وہ اعضاء جو دو ہیں، مثلا دو ہاتھ ہیں، دو پاؤں ہیں، دو ہیں، عربی محاورات میں اور اردو محاورات میں
بطور جنس کے ان کو دو کی بجائے ایک عضو ذکر کر دیا جاتا ہے۔ مثلا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے مسلمانوں کا ہاتھ اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہو اور اس کی زبان سے بھی محفوظ ہو۔ اب دیکھو زبان کے لیے بھی واحد کا لفظ لائے ہیں اور ید کے لیے بھی، حالانکہ ہاتھ دو ہیں تو پھر واحد کیوں لائے ہیں؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے بطور جنس کے جب لائیں تو پھر ید کہتے ہیں، پھر یدان نہیں کہتے۔ حدیث پاک ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے اگر کوئی شخص گناہ دیکھے تو چاہیے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ یہاں بھی ید واحد کا لفظ لایا ہے، تثنیہ کا لفظ نہیں لایا گیا۔ حدیث پاک میں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھ کی ٹھنڈک میری نماز میں ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ نماز پڑھنے سے ایک آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے اور ایک ٹھنڈی نہیں ہوتی، ٹھنڈک تو دونوں آنکھوں کو پہنچتی ہے نا، لیکن یہاں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، عین لفظ واحد لائے ہیں، تثنیہ نہیں لائے، حالانکہ آنکھیں دو ہیں۔ کیوں واحد لائے؟ بطور اس میں جنس کے، تو آدمی کے جسم میں وہ اعضاء جو دو ہیں بطور جنس کے ان کے لیے صیغہ مفرد اور واحد کا لایا جاتا ہے۔ اس لیے ہاتھ بھی دو ہیں، ٹانگیں بھی دو ہیں، لیکن یہ فرمایا کہ الاکبر راسن، سر اس کا بڑا ہو اور باقی اعضاء ہاتھ اور پاؤں اور ٹانگیں نسبتاً سر ان کی نسبتاً بڑا ہو۔ تو اب دیکھیں یہاں یہ دو اعضاء تھے لیکن بطور جنس کے لفظ ان کے لیے ایک لائیں۔ تو ہم نے اس لیے گزارش کی ہے کہ مسئلہ وہ تھا جو ہم نے بتا دیا ہے کہ سر باقی اعضاء کی نسبت قدرے بڑا ہو، اور انہوں نے کہا نہیں اس سے مراد شرمگاہی ہے۔ اس پر دلیل کیا ہے کہ عضواً واحد لائے ہیں اور اعضائے جسم میں سے یہ جسم واحد اکیلا ہے۔ ہم نے کہا باقی اور بھی اعضاء ہیں جو اکیلے ہیں، اور اگر اکیلا نہ ہو تو پھر بھی واحد کیوں لائے ہیں؟ اس لیے کہ عربی اور اردو محاورات میں آدمی کے جسم میں جو دو اعضاء ہوں بطور اس میں جنس کے ان کے لیے لفظ واحد اور مفرد کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا جو آپ ذہن نشین فرما لیں کہ اگر اس بات کو مان بھی لیا جائے کہ بالاصغر عضواً سے مراد شرمگاہ ہے، تو پھر بھی کوئی بات قابل تعجب اور قابل اعتراض نہیں ہے، اس لیے کہ بسا اوقات ایک لفظ بول کر اس کا لغوی معنی مراد لیتے ہیں اور کبھی ایک لفظ بول کر اس کا لغوی معنی مراد نہیں لیتے، بلکہ اس کا ایک اصطلاحی اور عرفی معنی مراد لیتے ہیں۔ محاورے میں اس کا معنی کیا ہے؟ لفظ ایک ہی ہوتا ہے، لغت میں اس کا معنی اور ہوتا ہے اور محاورہ میں اس کا معنی بالکل اور ہوتا ہے۔ مثلا حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو فرمایا اسرعکن بی لحاقن اطولکن یدن، میں دنیا سے جا رہا ہوں اور میرے بعد تم میں سے سب سے پہلے انتقال اس کا ہوگا جس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ ازواج مطہرات میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد سب سے پہلے انتقال ہوا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا، اور سب سے زیادہ ہاتھ لمبے تھے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ اب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تم میں سے سب سے پہلے میرے بعد انتقال اس کا ہوگا اطولکن یدن، جس کے ہاتھ بڑے ہیں۔ لمبے ہاتھ حضرت سودا کے ہیں، انتقال حضرت زینب کا ہے۔ تو اگر یہاں اطولکن یدن کا لغوی معنی یہ والے ہاتھ مراد ہوں جس میں 5 انگلیاں، ناخن، گوشت، پوست یہ ہوتا ہے آلہ جارحہ، اگر یہ مراد ہوں تو پھر الیاذ باللہ حدیث ٹھیک نہیں ہوگی۔ اس لیے اطولکن یدن سے مراد یہ ہے کہ جو تم میں سے سخی زیادہ ہے میرے بعد سب سے پہلے انتقال اس کا ہوگا۔ اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن وہ سب سخی تھی، لیکن ان میں سخاوت میں سب سے زیادہ مشہور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت زینب یہ سخاوت میں سب سے زیادہ مشہور تھیں۔ اب دیکھو اطولکن یدن کا لغوی معنی اور ہے، اور یہاں اطول یدن سے مراد لغوی نہیں بلکہ محاورہ مراد ہے۔ اسی طرح الاصغر عضواً، جب عربی زبان میں کسی کو یہ بات کہنی ہو کہ فلاں بندہ بڑا پاک دامن ہے، تو
تو پاک دامن کا لفظ استعمال ہوتا ہے الاصغر عضون۔ تو اگر الاصغر عضون میں عضون سے مراد شرم گاہی ہو تو یہ عربی زبان کا محاورہ ہے، اور محاورات عرب میں کسی کو پاک دامن کہنا ہو اسے الاصغر عضون کہہ دیتے ہیں، تو یہ بات تو کبھی نہیں ہے کہ امام ایسا ہونا جو پاک دامن ہو۔ اس میں حرج کی بات کون سی ہے؟ یہ مسئلہ تو عقل کے بھی مطابق ہے اور نقل کے بھی مطابق ہے، لیکن تب ہے کہ جب آدمی کے پاس نقل بھی ہو اور آدمی کے پاس عقل بھی ہو۔ جب نہ ہو تو پھر مسئلہ کون سمجھائے گا؟ اس لیے کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔